حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، وما اوہل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور حرام کیا گیا کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، والمنخنقۃ اور وہ جانور حرام کیا گیا جو گلا گھونٹنے سے مر گیا، والموقوذۃ اور وہ جانور جو بے دھار کی چیز سے مر گیا، والمتردیہ وہ جانور حرام کیا گیا جو گر کر مر گیا، والنطیحہ اور وہ جانور حرام کیا گیا جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا جس سے وہ مر گیا، وما اکل السبع اور وہ جانور حرام ہے جسے درندے نے کاٹا، الا ما ذکیتم مگر ان جانوروں کو تم شرعی طور پر ذبح کر لو تو وہ حلال ہے۔ یہ آیت کریمہ بہت ہی زیادہ تفسیر طلب ہے، لیکن ہم مختصر انداز میں اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمایا گیا کہ تم پر میتہ حرام ہے، مردار حرام ہے۔ مردار جانور کسے کہتے ہیں؟ جس جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے، وہ بغیر شرعی ذبح کے مر جائے تو وہ مردار جانور ہے۔ اور مردار جانور کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے چند صورتیں اس آیت کریمہ کے اختتام پر ہیں، یعنی تھوڑا سا آگے ہیں۔ ایک صورت ہے والمنخنقہ، مردار سے مراد وہ جانور بھی ہے کہ گلے میں رسی پھنس گئی اور گلا دب گیا اور گلا گھونٹنے سے وہ مر گیا تو وہ بھی مردار ہے۔ والموقوذہ اور وہ بھی مردار ہے کہ جسے ذبح تو کیا گیا لیکن کسی دھار والی چیز سے ذبح نہیں کیا گیا بلکہ پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا گیا، تو پتھر مارا گیا، اس سے خون نکلا، لیکن اس صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ ایک اور صورت مردار جانور کی فرمائی گئی والمتردیہ کہ جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو، وہ بھی مردار جانور ہے۔ والنطیحہ وہ جانور بھی مردار ہے کہ کسی جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا جس سے وہ زخمی ہو گیا اور پھر اس زخم سے ہلاک ہو گیا تو وہ مردار ہے۔ وما اکل السبع اور وہ جانور بھی مردار ہے کہ جسے درندے نے کاٹا ہو، جس سے زخم ہو گیا ہو اور وہ جانور مر جائے تو یہ سارے جانور مردار ہیں۔ لیکن فرمائے الا ما ذکیتم وہ جانور حلال ہے ان میں سے جنہیں تم ذبح کر لو۔ مراد یہ ہے کہ کسی جانور کا گلا گھونٹ گیا اور اس کی حالت اب ایسی لگتی ہے کہ یہ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہ سکے گا، یا کوئی جانور اوپر سے گرا، یا کسی جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا، کسی جانور کو چیتے نے، شیر نے یا کسی اور درندے نے کاٹ لیا، یا کسی جانور کو یہ دیکھا گیا کہ اسے کسی نے پتھر مارا اور زخمی ہو گیا، تو مرنے سے پہلے وہ جانور ابھی زندہ ہے لیکن زخمی ہو چکا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ زیادہ زندہ نہیں رہے گا، کوئی بسم اللہ کی اللہ اکبر پڑھ کر شرعی ذبح کر لے تو وہ جانور کا کھانا حلال ہوگا۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ وہ پتھر لگنے سے نہیں مرا بلکہ یہ مر گیا ذبح کرنے سے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ اوپر سے گرنے سے نہیں مرا، اس سے مرتا تو کچھ وقت لگتا لیکن اسے ذبح شرعی کر دیا گیا، تو ایسے جانور کا کھانا حلال ہے۔ الا ما ذکیتم سے یہ مراد ہے۔ میتہ کی اور بھی تفصیل احادیث طیبہ اور تفاسیر میں موجود ہے، اس میں سے ایک کہ بسم اللہ کی اللہ اکبر پڑھنا، اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے۔ کوئی بھول جائے تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لے تو وہ جانور مردار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ذبح کر رہا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کافر ہے یا مشرک ہے تو وہ بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھے گا تب بھی وہ جانور حرام ہی رہے گا، مردار ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہوگا۔
ہمارے زمانے کے عیسائی یہودی یہ اپنے دین سے منحرف ہیں، لہذا فی زمانہ عیسائی یہودی کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ ان کے ہاتھ کا کیا ہوا ذبیحہ، وہ چاہے اللہ اکبر پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، لیکن عیسائی یہودی کے ہاتھ کا قربان کیا ہوا جانور جو ہے ہم نہیں کھا سکتے۔ گزشتہ درس میں ایک ضروری بات عرض کی تھی کہ جانور کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں یا کم از کم 4 رگوں کے اکثر حصے کٹ جائیں۔ اگر 2 رگیں کٹیں یا 3 رگیں پوری نہ کٹیں تو اس صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا۔ عام طور پر قربانی کی صورت میں بعض لوگ جانور کی کھال بچانے کے لیے جانور کی گردن کاٹتے ہیں اس کے منہ کے قریب سے۔ تو ایسا دیکھا گیا کہ ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے دارالعلوم میں لوگ کٹے ہوئے بکرے صدقے کے بھیجتے ہیں تو انہیں پھینکنا پڑتا ہے کہ ہم جب ان کی گردن دیکھتے ہیں تو 2 رگیں کٹی ہوئی ہیں اور وہ جانور تو مر چکا ہے، تو وہ تو مردار ہے، اسے نہیں کھا سکتے، وہ 2 رگیں کاٹ کر یا 2.5 رگیں کاٹ کر دے دیتے ہیں۔ کہ یہاں 4 رگوں سے مراد اصل میں 2 رگیں ہیں اور 2 نالیاں ہیں۔ 2 رگیں خون کی ہیں، ایک خون کے لانے کی ہے اور ایک خون کے لے جانے کی ہے، یعنی ایک رگ دماغ کی طرف خون لے جاتی ہے اور دوسری رگ دماغ سے خون لے کر آتی ہے، اور 2 نالیاں ہیں، ایک غذا کی نالی ہے اور دوسری سانس کی نالی ہے، ہوا کی نالی ہے۔ غذا اور سانس کی نالی دونوں ایک ساتھ ہیں، ملی ہوئی ہیں تو الگ الگ نالیاں، لیکن ان کا فاصلہ زیادہ نہیں ہوتا، آپ سمجھیں تقریباً دونوں برابر برابر میں ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک خون کی نالی کا تعلق ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا 2 خون کی دھاریں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب 2 خون کی دھاریں اڑتی ہوئی نظر آئیں اس کا مطلب خون کی 2 رگیں کٹ گئیں، اور سانس کی نالی اور غذا کی نالی بھی کٹ جائے تو سمجھیں 4 رگیں جو کاٹنا افضل ہے وہ کٹ گئیں، اور 3 رگیں کٹ جائیں تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کے علاوہ بھی جانور کے ذبح کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ مرغی ذبح کرتے وقت کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ منہ میں پان ہوتا ہے اور وہ مرغیاں ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا نام جان بوجھ کر وہ دل میں لیتے ہیں، زبان سے نہیں لیتے، تو اس صورت میں وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ تو جب بھی آپ مرغی لینے جائیں تو اسے کہیں کہ دیکھیں آپ بسم اللہ اللہ اکبر اتنی آواز سے پڑھیے گا کہ ہم سنیں، یہ احتیاطاً ہے، اور اگر ہم نے نہ سنا تو پھر ہم یہ مرغی نہیں لیں گے۔ تو پھر وہ اس طرح اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کریں گے اور اس طرح ہمارا جانور مردار ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ بھولنا اور چیز ہے، لیکن یہ بھولتے نہیں ہیں پان ہونے کی وجہ سے یا زیادہ کاٹنے کی وجہ سے سستیاں کرتے ہیں اور زبان سے اللہ کا نام نہیں لیتے، اس کی احتیاط ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح آج کل جو گوشت کے پیکٹ دنیا سے باہر ممالک میں ملتے ہیں، شرعی مسئلہ یہ ہے، اس پر مفتی نظام الدین قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو انڈیا کے بہت بڑے مفتی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے مشینی ذبیحہ کا حکم۔ اس میں کئی دلائل سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ پیکٹ جس پر حلال لکھا ہوتا ہے، چاہے یہ لکھا ہو کہ یہ بالکل شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ مشینی ذبیحہ تو بالکل حرام ہے، مشین سے جو ذبح کیا جاتا ہے اس میں ٹیپ ریکارڈ چل رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر ٹیپ ریکارڈ کی آواز آ رہی اور وہ مرغیاں کٹ رہی ہوتی ہیں، تو اس سے مرغی حلال نہیں ہوتی۔ اسی طرح مشینی ذبیحہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بٹن دبانے والا ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یا وہ مرغیوں کے پاس کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر زور زور سے پڑھتا ہے، لیکن کاٹ مشین لگی ہوتی ہے، تو فتویٰ یہ ہے کہ ایسا ذبیحہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے، مردار ہے، اسے ہم نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح جھٹکے کا ذبیحہ ہو، اسی طرح بعض یورپی ممالک میں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے الیکٹرانک گن سے وہ فائر کرتے ہیں، وہ اسے گولی نہیں مارتے، الیکٹرانک وہ اسے جھٹکا مارتے ہیں، اور پھر جیسے ہی گائے گرتی ہے فوراً اسے وہ ذبح کر دیتے ہیں۔ اب یہاں 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ وہ گائے بے ہوش ہو جاتی ہے، اگر اسے
ذبح نہ کریں تو تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آ کر وہ کھڑی ہو جاتی ہے. اور دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کا جھٹکا اتنا تیز ہوتا ہے کہ اگر ذبح میں تاخیر ہو جائے تو وہ گائے اسی وقت مر جاتی ہے. تو ایسے ذبیحہ کا کھانا بھی جائز نہیں. اب اگر یورپ میں یا مختلف ممالک میں ایسے مذبح خانے ہیں کہ جہاں پر مسلمان یہ کہتے ہیں جی مسلمان اسے ذبح کرتے ہیں اور وہ پیکٹ ہم تک پہنچتا ہے، پھر بھی شرعی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جانور کے ذبح ہونے سے لے کر مسلمان کے ہاتھ میں گوشت آنے تک کسی بھی لمحے میں یہ گوشت کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں نہ گیا ہو. تو یہ پیکٹس جو ہوتے ہیں ان میں کوئی گارنٹی نہیں کہ غیر مسلم کے ہاتھ میں نہیں گیا. تو غیر مسلم کے ہاتھ میں اگر گوشت چلا جائے، کسی بھی لمحے مسلمانوں کی نگاہوں سے یہ گوشت اوجھل ہو جائے تو شرعی طور پہ اس گوشت کا کھانا حرام ہے، ہم اسے نہیں کھا سکتے. تو عافیت اسی میں ہے کہ ہم باہر ممالک میں جائیں تو گوشت کھانے کے بجائے سبزیوں پر گزارا کریں. ہاں اگر اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے شرعی طور پر ذبح کروائیں اور پھر اسے کھائیں تو وہ اور چیز ہے. اللہ کی رضا کے لیے احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ خوب خوب برکتیں ملیں گی. والدم اور خون، خون سے مراد بہتا خون ہے. بہتا خون یہ حرام ہے، رگوں کا خون یہ حرام ہے اور ناپاک بھی ہے. بقرعید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گوشت کی کوئی بوٹی لیں، بوٹا لیں اور اسے ہم اچھی طرح دھو لیں، اب کوئی اس میں رگ میں خون باقی نہیں ہے، لیکن جب اس کا قیمہ بناتے ہیں تو گوشت کے اندر سے خون نکلتا ہے، یہ پاک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. گوشت کو اچھی طرح دھو لیا، اب اس میں کوئی بڑی رگیں جو نظر آتی ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور پھر ان کی بوٹیوں کا قیمہ بنایا جائے تو گوشت کے اندر سے جو خون جیسا مواد نکلتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں. یہاں مراد رگوں کا خون ہے یا بہتا خون ہے، وہ حرام ہے، وہ ناپاک بھی ہے.